اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بغداد سے ملتان ہجرت کرنے کے پیچھے بہت ہی درد بھرا واقعہ ہے، جس کا مختصر سا تذکرہ کرتے ہیں کہ بغداد کے علماء شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خلاف تھے اور تمام اراکین سلطنت بھی علماء کے ہم نوا تھے۔ انجام کار کے بادشاہ کی مرضی کے خلاف بھرے مجمع میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی اور اس حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا کہ پورا جسم لہولہان تھا۔ وہی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو حضرت شمس تبریز سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے اپنی سلطنت کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جس ملک میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے وہ ایک لعنت کدہ ہے، اور میں اس لعنت کدہ میں سانس لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ محمد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بغداد کے حدود سے نکل گیا۔ بغداد سے نکل کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت طے کر کے ملتان پہنچے اور پھر اس تاریخی شہر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے اہل بغداد کی طرح ملتان کے لوگوں نے بھی شدید مخالفت کی۔ ایک بار پھر یوں ہوا کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ میں ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لگانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں کسی نے آگ نہیں دی۔ ایک شخص نے تو شہزادہ کو اتنا مارا کہ اس کے دلکش چہرے پر زخموں کے نشانات پڑ گئے۔ یہ کہا، یہ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو آگ لینے کے لیے گئے تھے۔ شہزادہ محمد نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ نہایت غصے کی حالت میں اپنی خانقاہ سے نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر نظر کی اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم بھی شمس، میں بھی شمس، میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ یکایک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑھی، اہل ملتان چیخ اٹھے، در و دیوار چل رہے تھے اور شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا تھا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، چند لوگوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو نہ دی، یہ نادان نہیں، سفاک ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکے اور میری محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ آخر کیا جرم تھا اس کا جانتے ہو؟ اسے یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ ہے، میری خاطر دروازے پر بھیک مانگنے گیا، میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تک سارے شہر کے جسم زخموں سے نہیں بھر جائیں گے میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ آپ کے مقام سے واقف نہیں، خدا کے لیے انہیں معاف کر دیجیے۔ ملتان کے دانا حضرات نے اپنے اہم وطنوں کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اور یہ بات آپ جیسے بزرگوں کے شان نشان بھی نہیں۔ خیر جب خدا کے درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کیا دیتے ہوں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ نے مقامی لوگوں کی جماعت سے فرمایا اور پورے سے مخاطب ہوئے اپنی حرکات کم کر دی، پتہ نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ فرمان تھا کہ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی، خدا ہی جانتا ہے یہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا، مگر عوام ملتان کی گرمی کو اس واقعہ کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔